آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ آج یہاں دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا میں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے محفوظ الرحمان میموریل لیکچر کا آیوجن کیا گیا۔ اردو کے فروغ میں صحافت کا کردار کے موضوع پر مذاکرے کا آیوجن کیا گیا، جس میں معروف صحافی معصوم مراد آبادی سمیت کئی بدھ جیویوں نے حصہ لیا، جس میں پروفیسر عبدالحق، پروفیسر اختر الواسع، ڈاکٹر فاروق، ڈاکٹر سید فاروق، ڈاکٹر سید احمد خان سمیت کئی جانی مانی ہستیوں نے حصہ لیا۔ اس کی نظامت معروف صحافی جاوید رحمانی نے کی اور ساتھ ہی کئی گنمان ہستیوں نے اس میں حصہ لیا۔ اس میں اس بات پر فوکس کیا گیا کہ اردو صحافت کبھی بھی کسی طور پر گھاٹے کا سودا نہیں رہی۔ اس کے لیے اگزامپل کے طور پر رامو جی راؤ کا نام پیش کیا گیا، اس کے لیے اگزامپل کے طور پر بھارت سماچار ایکسپریس کا نام پیش کیا گیا، اس کے لیے اگزامپل کے طور پر یونائی اردو کا نام پیش کیا گیا، اس کے لیے اگزامپل کے طور پر روزنامہ انقلاب کا، روزنامہ روزنامہ سہارا کا، اور ایسے تمام اخباروں کا نام لیا گیا، چاہے وہ ساؤتھ کے اخبار ہوں، چاہے وہ بامبے کے اخبار ہوں، ہمیشہ وہ پروفٹ میں رہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اردو کے اخبار نان کارپوریٹ طریقے سے نکالے گئے وہ یقیناً گھاٹے کا سودا رہے، کیونکہ وہاں اردو اخباروں کے مالکوں نے رپورٹرز پر یا اخباروں پر توجہ دینے کے بجائے اپنے ذاتی سرمایے کو بڑھانے پر فوکس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو وہاں پر خسارے میں رہی۔ اور کیا کچھ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں گراؤنڈ زیرو سے یہ خاص رپورٹ۔ آج جو ہے 18واں محفوظ الرحمان میموریل لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ بہت ہی کامیاب رہا، اس لحاظ سے تمام مہمان ماشاءاللہ آئے، اس گرمی کے باوجود بھی جو اردو کی کشش ہے اسے کھینچا۔ اور جو سب سے بڑی بات رہی وہ یہ تھی کہ فروغ اردو میں صحافت کا کردار، اس پر جو لیکچر پیش کیا وہ بہت ہی فروٹفل رہا اور ایک رہنمائی پیش کی بلکہ۔ اور اس موقع پر ہم نے ایک فائدہ اور بھی اٹھایا کہ جو نئے ڈائریکٹر NCPL جنہوں نے ابھی چارج لیا ہے پچھلے مارچ میں ہی، شمس اقبال صاحب نے، تو ان کے تہنیت میں ایک مومنٹو بھی پیش کیا اور کافی خوش آئند رہا۔ وہ ایک اچھا پیغام گیا کہ ہم لوگ اردو کے حوالے سے سب ایک ہیں، اور نظریاتی طور پر اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اردو کے کاز کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے سبھی لوگ ایک ساتھ ہیں۔ نہیں، اب جو لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے یہ تو میں نہیں کہتا۔ بنیادی طور پہ سوشل میڈیا جو ہے، جس کے آپ کا چینل بھی شامل ہے، بنیادی طور پہ ان کو مڈل سوشل میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، سب کو لے کر اگر دیکھا جائے تو غیر معمولی طور پہ اردو پاپولر ہے۔ کلچرل پیمانے پہ دیکھیں تو پاپولر ہے۔ اگر آپ ریختہ کے جشن کو دیکھیں اور اس کے حاضرین کو دیکھیں تو کیا اندازہ آپ کو ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ اردو ہی کا جلوہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو والوں کو تھوڑی کم ہمتی چھوڑنی پڑے گی، انہیں ہمت سے کام لے کے آگے آنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ اردو کا رشتہ جو ہے وہ معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے۔ اور صرف اردو ہی نہیں بلکہ تمام شعبوں میں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے جو شعبے ہیں، اسلامیات ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، سائنس ہو، حد یہ ہے کہ مجھے علی گڑھ اور جامعہ سے جو توقعات رہیں جو ہیں اس میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اردو فارسی اور عربی کو چھوڑ دیں، مڈل ایسٹ کو چھوڑ دیں، میڈیول پیریڈ کی تاریخ کو چھوڑ دیں، جو ہمارے مخصوص موضوعات تھے، دینی علوم جو تھے، اس میں بھی مجھے کوئی بہت بڑی یافت نظر نہیں آتی، ایک سناٹا نظر آتا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت تشویشناک ہے اور مجھے بہت کھٹکتی ہے۔ یہی حال صحافت کا ہے، یہی حال طلباء کی علمی صلاحیتوں کا ہے، دینی اداروں کا ہے اور غیر دینی اداروں کا بھی ہے۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گل ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، بقول اقبال۔ دیکھیے، اس کا مقالے کا عنوان تھا کہ اردو زبان کے فروغ میں صحافت کا کیا کردار ہے۔ تو میرا فوکس اس چیز سے تھا کہ عوامی ذرائع ابلاغ جو ہے وہ ہر زبان میں زبان کو فروغ دینے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اردو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اردو نے ترقی کی جو منزلیں طے کی ہیں ٹیکنالوجی کے طور پہ اور دوسرے ذرائع میں، اس میں اخبارات کا بہت بڑا کردار ہے۔
چونکہ اردو آپ کو معلوم ہے کتابت پہ زندہ تھی، اور ایک ایک کتاب سالوں میں چھپتی تھی، کتابت ہوتی تھی، پروف ریڈنگ ہوتی تھی، پرنٹنگ کے مراحل سے گزرتی تھی، لیتھو کے پتھر کا زمانہ تھا ایک. لیکن اخبار کی ضرورتوں کے تحت اردو کا سافٹ ویئر ایجاد ہوا. اردو کی سب سے بڑی خبر رساں ایجنسی ہندوستان میں 1994 میں بنی، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے، پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اردو میں اخبارات نے ہی سبقت لی. سب سے پہلے کلر پرنٹنگ اخبارات کے ذریعے سے شروع ہوئی. اس کے ذریعے سے کتابوں کے ٹائٹل رنگین چھپنے لگے. پہلے بلیک اینڈ وائٹ چھپتے تھے اور بلاک سے چھپتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اردو کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں نے اس میں یہ کہی ہے کہ ہمارا جو ادبی حلقہ ہے وہ اخبارات کے اور صحافیوں کی خدمات کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ادب جو ہے، جسے وہ ادب عالیہ کہتے ہیں، اس کے دائرے میں صحافت نہیں آتی ہے. کیونکہ صحافت جو ہے وہ ایک روزنامچہ نویسی ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اخبار 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی جتنی اچھی تحریریں ہیں، میں خبروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایڈیٹوریل پیج کی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے صحافی جو پیدا ہوئے، وہ جو آج ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے. تو ہمیں اخبارات کی اور صحافیوں کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، اور ان کا جو ڈیو ریسپیکٹ ہے ان کو ملنا چاہیے.